تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ومن يتق الله يجعل له مخرجا. سب سے پہلے تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، بڑائی، کبریائی، بزرگی، ہر طریقے کی تعریف و توصیف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام لوگوں کو پیدا فرمایا اور اپنی نعمتوں سے نوازا. بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اصحاب پر. حاضرین جمعہ، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، جیسا کہ پچھلے 3 جمعہ سے آج چوتھا جمعہ ہے، تقوی پر بات چل رہی ہے. اللہ کا ڈر اور تقوی آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کی الگ الگ طریقے سے تعریف کی ہے، اسے سمجھایا ہے کہ تقوی کیا ہے. اللہ رب العالمین نے بھی قرآن کے اندر مختلف قسم کی مثالیں دے کر کے تقوی کے بارے میں ہمیں سمجھایا ہے. یہ کئی باتیں آپ کے سامنے آ چکی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر صحابہ کرام کے اندر جو اللہ کا ڈر اور اللہ کا تقوی تھا، اس پر بات چل رہی تھی. اور سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا کے سب سے بہتر انسان ہیں اور سب سے جنت کے سب سے اونچے مقام محمودہ میں جانے والے ہیں، ان کی تقوی پر بات چل رہی تھی. وہاں تک بات پہنچی تھی پچھلے جمعے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ سے ڈرنے اور ان کے دل کے تقوی کا ہی حال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجر عائشہ کے اندر لیٹے ہوئے تھے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گود میں آپ سر رکھ کر کے لیٹے ہوئے تھے. آپ نے کسی ضرورت سے اپنی خادمہ کو آواز لگائی، ایک مرتبہ لگائی، اس نے نہیں سنا. دوسری مرتبہ بلایا، پھر نہیں سنا. تیسری مرتبہ بھی آواز لگائی، اس نے نہیں سنا. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو غصہ آیا، وہ باہر گئی. دیکھا کہ خادمہ اپنے ہاتھ میں بکری کے بچے کو لے کر کھلا رہی ہے. اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا، اے میرے سرتاج، اے اللہ کے رسول، آپ کی خادمہ آپ کے 3 مرتبہ بلانے کے بعد بھی آپ کے پاس نہیں آئی، لہذا اسے سزا دیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانی حیثیت سے غصے میں آ کر کے وہاں سے اٹھے اور خادمہ کے پاس باہر گئے. فرمایا کہ کیا تو نے میری آواز سنی تھی؟ کہا ہاں سنی تھی. کہا پہلی بار سنی؟ کہا ہاں پہلی بار سنی تھی. کہا دوسری بار بھی سنی تھی؟ کہا ہاں دوسری بار بھی سنی تھی. کہا 3 مرتبہ میں نے آواز لگائی، کیا تیسری بار بھی سنی تھی؟ کہا ہاں میں نے تیسری بار بھی سنی تھی. کہا پھر کیوں نہیں آئی؟ اس نے جواب دیا کہ میں بکری کے بچے کو کھلا رہی تھی، سستی اور کاہلی کی وجہ سے آپ کے پاس نہیں آ پائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آئے اور اپنے مسواک کو نکالا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ وہ اپنے کان میں مسواک لگا کر رکھتے تھے. نماز کا وقت ہوتا تھا تو مسواک نکالا، اس کو کیا 2-4 مرتبہ، وضو وغیرہ بنا کر کے آگے. تو آپ نے غصے میں اپنے کان سے مسواک نکالی
اور اس مسواک سے اپنی خادمہ کو مارنے جا رہے تھے، اس کی طرف پھینکنے اور چلانے جا رہے تھے۔ جیسے ہی ہاتھ اٹھایا اس کے بعد روک لیا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، میرے سرتاج، ایک تو آپ مسواک سے مارنے جا رہے تھے، اسے کیسی چوٹ لگے گی، کتنی چوٹ لگ سکتی ہے، اور وہ بھی آپ نے سزا نہیں دی، مسواک کو ہاتھ میں ہی روک لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقوی کا یہ حال تھا، اور اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا یہ حال تھا، جس کے سارے گناہ معاف ہیں، معصوم الخطا ہے۔ کہنے لگے کہ عائشہ، میں ڈرتا ہوں کہیں میرا مولا، میرا اللہ قیامت کے دن میری گرفت نہ کر لے، اور کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میری خادمہ نے میرے 3 مرتبہ بلانے کے بعد میری آواز نہ سنی، اور یہ اس کا گناہ ہلکا پڑ جائے، اور میرا مسواک سے مارنا کہیں بھاری نہ پڑ جائے۔ اس لیے میں نے اپنے ہاتھ کو روک لیا۔ یہ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ سے ڈرنے کا اور ان کے تقوی اور پرہیزگاری کا یہ حال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر جو مرتبہ ہے، جس کا مقام ہے، وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقوی کا یہ حال تھا کہ ایک مرتبہ ان کا غلام ان کے پاس کچھ کھجور کو لے کر آیا، چند کھجوریں لے کر کے آیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک کا یہ احساس تھا، وہ کہنے لگے کہ لاؤ، مجھے بھوک لگی ہے، میں کھانا چاہتا ہوں۔ غلام نے کھجور دیا اور آپ نے کھا لیا۔ غلام پوچھنے لگا کہ امیر المومنین، کیا معاملہ ہے کہ جب بھی میں کوئی چیز لے کر کے آتا تھا آپ کے پاس، تو آپ لینے سے پہلے پوچھتے تھے کہ یہ مال جائز طریقے سے آیا ہے یا نہیں، یہ حلال مال ہے کہ نہیں؟ آج آپ نے پوچھا نہیں، کھا لیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں روز پوچھتا تھا اور تم حلال مال ہی لاتے تھے، آج مجھے بھوک لگی تھی، میں نے نہیں پوچھا، کھا لیا۔ کہا آج ہی میں حرام طریقے سے لایا۔ اتنا سنتے ہی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ مجھے بتاؤ یہ مال کس طریقے سے تم لائے ہو، یہ کھجور جو ہم نے کھا لیا کس طریقے سے لائے ہو؟ اس نے کہا کہ میں ایک مرتبہ راستے میں کہیں جا رہا تھا، وہاں سے میرا ایک دوست اپنی بیوی کے ساتھ آ رہا تھا، اس کی بیوی حاملہ تھی، پریگننٹ تھی، بچہ پیدا ہونے والا تھا۔ اس نے کہا کہ لقد تتحنت، میں نے کہانت گڑھی، میں نے جھوٹ بولا، میرے ہوا میں فائرنگ کر دی، جھوٹ بول کر کے اس سے یہ کہہ دیا کہ تمہاری بیوی کو لڑکا پیدا ہونے والا ہے۔ دوست نے پوچھا کہ یہ کیسے معلوم کہ لڑکا پیدا ہونے والا؟ کہا میں عورتوں کو اس کے واکنگ سٹائل سے، چلنے پھرنے سے اور اس کے پیٹ سے دیکھ کر کے ہی میں سمجھ جاتا ہوں لڑکی ہے یا لڑکا، اور میں نے ایسی ہوائی فائرنگ کی، جھوٹ بول دیا، کہانت گڑھ دی، اور آج 5 مہینے ہو گئے اس کو لڑکا پیدا بھی ہو گیا۔ وہ کھجور لے کر آج آیا تھا اور کہنے لگا کہ بھائی جان آپ نے جو کہا تھا یہ وہ لڑکا ہی پیدا ہوا، یہ لیجئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، کہ رحم مادر کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے یہ صرف اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ 5 چیزیں ایسی ہیں دنیا کی کوئی مشین، کوئی طاقت بتا نہیں سکتا۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت۔ قرآن کے الفاظ ہیں، ان اللہ عنده علم الساعة، بے شک قیامت کب آئے گی، قیامت کا علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے، کوئی نہیں بتا سکتا کہ قیامت کب آئے گی۔ کئی مرتبہ افواہیں اڑی ہیں کہ فلاں دن بھوکمپ ہونے والا ہے اور فلاں دن جو ہے قیامت آنے والی ہے یا سورج گرہن ہونے والا ہے، اس طریقے کی بھوشیواڑیاں آپ کے سامنے کئی بار آئی ہوں گی، مگر صرف افواہ کے سوا کچھ نہیں رہا، نہیں ہو پائے۔ اور مشینیں الٹرا ساؤنڈ وغیرہ سے چیک کر کے بھی بتاتے ہیں، مگر ہزاروں بار غلطیاں آپ کے سامنے۔ اور اللہ رحم مادر کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر لڑکا ہے لڑکی، اللہ یہ تو جانتا ہی ہے وہ اچھا ہوگا، نیک ہوگا، برا ہوگا، اس کے اخلاق کیسے ہوں گے، وہ روزی کتنا کمائے گا، کہاں جا کے مرے گا، یہ سب کا سب علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث، اور بارش کب نازل ہوگی اس کا بھی علم صرف اللہ کے پاس ہے۔
आकाशवाणी वगैरह से न्यूज वगैरह जो बताते हैं साइंटिस्ट लोग अपने तरीके से चेक करके हजारों बार इसमें गलतियां हुई, वो भी आसार बताते हैं कि हो सकती है, ये नहीं कोई बताता कि होगी ही, हो सकती है बताते हैं, उस सकते में भी कई बार गलतियां हो जाती हैं। तो बारिश कब होगी इसका भी इल्म खास अल्लाह के पास है। वह यअलमु मा फिल अरहाम, और रहम मादर के अंदर, माँ के पेट के अंदर लड़की है या लड़का, ये भी सिर्फ अल्लाह ही जानता है। वमा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्जिन तमूत, और कौन सा इंसान किस जमीन पर कब जा करके कहां किस बहाने से मरेगा, इसका भी खास इल्म सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है। वमा तदरी नफ्सुन माज़ा तक्सिबु गदा, और कल कौन सी रोजी, कितनी बरकत वाली रोजी, कौन सी रोजी, कौन शख्स क्या कमाएगा, इसका भी इल्म सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि माँ के पेट के अंदर क्या है सिर्फ अल्लाह जानता है, तूने झूठ बोल करके उसे बता दिया, वो अल्लाह की तौफीक से हो भी गया। कई बार ऐसे हो जाते हैं, इस दुकान खोल करके जो बैठे हुए हैं जगह जगह हाथ देख करके बताते हैं कि लड़की है लड़का, या कितना कमाओगे, तुम्हारी जिंदगी में क्या हुआ, ये सारे गैब के दावे करते हैं। अल्लाह की मर्जी से कभी हो जाता है, और अगर हो जाता है अल्लाह की मर्जी से, फिर देखिए आप पूरे जगह अफवाहें कितनी उड़ती हैं। ऐसे इसने भी झूठ बोला, हदीस के अल्फाज हैं, सीरत के अंदर भी रिवायत मौजूद है, और वो हो गया। अबू बकर रजी अल्लाह ताला उन्होंने जवाब दिया, तू झूठ बोल करके ये खजूर लाया है, लिहाजा मेरे लिए इसका खाना हराम है। और अपने मुंह के अंदर दो उंगली डाली और कै करने शुरू कर दी। इतनी वोमिटिंग की, इतनी उल्टियां की, जब तक यकीन हो गया कि जितना मैंने खाया था वो पूरा का पूरा बाहर आ गया। आज हज़रत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो पर टिप्पणी करने वाले हजारों मौजूद हैं, मगर काबे की रब की कसम खा के कहता है उनका जो मकाम और अहमियत और फजीलत हदीस के अंदर, कुरान के अंदर बयान की गई है, कोई उसको पा नहीं सकता। ये वजह यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का तकवा, अल्लाह का डर उनके अंदर कितना ज्यादा था। सबसे बड़ा मकाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और दूसरे नंबर पर हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु का, तीसरी जो हस्ती है हजरत उमर रजी अल्लाह ताला। आइए देखते हैं हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के तकवे का क्या है। हजरत तुफैल दौसी रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफत में, उनके शासनकाल में हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का ये एक नियम बना हुआ था, एक कानून बना हुआ था कि वो रात में गश्त के लिए निकलते थे और चुपके चुपके अपने रियाया के हालात को मालूम करते थे, और एक वक्त रात में निकलते थे और कुछ खास नेकी करके लौटते थे। हजरत तुफैल दौसी रजी अल्लाह ताला अन्हु को यह चाहत हुई कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को 22 मुरब्बा मील का मालिक बनाया। 22 मुरब्बा मील पर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की हुकूमत थी, जो आज के हिसाब से 51 या 52 कंट्री आए थे। इतना बड़ा शहंशाह, इतना बड़ा बादशाह, और इतना अल्लाह से डरने वाला, इतने ऊंचे मकाम पर, कुछ न कुछ इसके अंदर ऐसी बात है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतना कुछ दे रखा है। ये पता लगाने के लिए कि आखिर क्या वजह है, हजरत तुफैल दौसी रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु एक बार रात में निकले, उनके पीछे पीछे निकल गए। सहाबा कराम के अंदर एक दूसरे की नेकियों को मालूम करने की एक लालच थी कि इनकी नेकियों को मालूम कर ले, अल्लाह इन्हें नेकी में इतना आगे बढ़ा रहा है, इतना कुछ दे रहा है, मैं इनसे पीछे क्यों हूं। और हम उल्टा करते हैं, किसी की कमी को, किसी को बदनाम करने के लिए, किसी के खिलाफ साजिशें करने के लिए, किसी की बुराइयों को लोगों के सामने रखने के लिए, उसके कमियों को बयान करने के लिए तो उसकी सर्चिंग करते हैं, जासूसी करते हैं, पता लगाते हैं, बदनाम करके रख देते हैं। मगर वो नेकी कौन सी करता है, उसके अंदर कौन सा अच्छा टैलेंट है, कौन सा ऐसा काम करता है कि उसे अल्लाह ने नवाज रखा है, ये हम कभी नहीं बता सकते, क्योंकि ये पता लगाएंगे तो करनी पड़ेगी। बुराइयों को पता लगाएंगे तो सिर्फ अफवाहें उड़ाएंगे, बदनाम करने। तो सहाबे कराम के अंदर ये लालच थी, ये ललसा थी, वो एक दूसरे की नेकियों को पता लगाते थे और खुद भी उस पर अमल करने की पूरी कोशिश करते थे। हजरत तुफैल दौसी रजी अल्लाह ताला अन्हु रात में निकले, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु मामूल के मुताबिक रात में निकले, पीछे पिछले हजरत तुफैल दौसी रजी अल्लाह ताला अन्हु जा रहे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु पहुंचे एक छप्पर के अंदर, एक लकड़ी वगैरह का जो घर बना होता है, एक जंगल के पास एक छप्पर में, उस लकड़ी के घर में पहुंचे।
حضرت طفیل دوسی اس ایک سوراخ سے، اس گھر کے سوراخ سے دیکھ رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جواب آیا اور گھر کے اندر داخل ہوئے. دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک بزرگ خاتون، ایک بوڑھی ماں، ایک بوڑھی عورت ایک کھٹیے چرپائی پر سوئی ہوئی ہے. وہ کان سے بہری ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، پیر سے لنگڑی ہے اور ہاتھ سے لولی ہے. وہ عورت چرپائی پر لیٹی ہوئی ہے. حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارا کچھ کارنامہ دیوال کے ایک سوراخ سے دیکھ رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، سلام کر کے اندر گھستے ہیں، اجازت لے کے اندر جاتے ہیں. سب سے پہلے جھاڑو اٹھا کر کے اس بوڑھی عورت کا پورا گھر صاف کرتے ہیں. اس کے بعد اس بوڑھی عورت کا کپڑا وغیرہ صاف کرتے ہیں، اس کو نہلواتے ہیں اور اس کے لیے کھانا بناتے ہیں. یہ وقت کے شہنشاہ ہیں، یہ اس وقت کے شہنشاہ اور بادشاہ ہیں. ان کے تقوی کا یہ حال تھا، ان کے اللہ سے ڈرنے کا یہ حال تھا. کھانا وغیرہ بنایا اور اس بوڑھی ماں کو اٹھایا اور اپنے منہ میں جب کھانا زیادہ گرم رہتا ہے اسے ٹھنڈا کر کے چبا کر کے کھلایا. کھلانے کے بعد جب واپس آنے لگے تو حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹ گئے. جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، اس گھر کے اندر دوبارہ حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ اندر چلے گئے اور سلام کیا. اس عورت نے جواب دیا کہ بیٹا ایک مرتبہ سلام کیا، سنا نہیں. زور سے دوبارہ سلام کیا، تھوڑی سی آواز گئی. وہ بیچاری بزرگ خاتون تھی، پریشان ویسی بیماری کی حالت میں. جواب دیا، کہا بیٹا تم تو ابھی آئے تھے، سب کچھ کر گئے پھر چلے آئے. حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ماں میں وہ نہیں ہوں جو ابھی آئے تھے، میرا نام حضرت طفیل دوسی ہے. کہا تو وہ کون تھے جو برابر آتے ہیں؟ کہا اماں یہ بتائیے کہ کتنے سالوں سے آپ کے پاس آتے ہیں؟ کہا کہ جب سے میں یہاں ہوں تب سے یہ دیکھ رہی ہوں، ہر رات کو یہ نوجوان آتا ہے، پتہ نہیں کون ہے. کہا اماں آپ کو معلوم ہے اس وقت کے شہنشاہ حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب بڑھیا نے سنا کہ بادشاہ شہنشاہ میرے خدمت کے لیے روزانہ رات کو آتا ہے. اس نے کہا بیٹا مذاق مت کرو. کہا اماں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، اس وقت کے بادشاہ حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو آپ کے پاس آئے تھے اور آپ کو نہوایا، آپ کو کھلایا اور آپ کے گھر کی صفائی بھی کی. تبھی تو مجھے پتا لگا کہ عمر مجھ سے نیکی میں آگے کیوں ہیں. اللہ رب العالمین نے انہیں اتنا کچھ نوازا، اتنا بڑا بادشاہ کیوں بنایا ہے. واپس آئے حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینہ کی مسجد میں کھڑے ہو کر کے ہاتھ اٹھایا. کہا اللہ آج میں جان گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکی میں کبھی ان کو پا نہیں سکتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے ہوئے تھے، پیچھے سے سن لیا. کہا اللہ لگ رہا ہے کہ میری میں نیکی اتنے سالوں سے جو چھپا کر کے کر رہا تھا، لگ رہا ہے کہ میرا راز آج کھل گیا. اے اللہ میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، مجھے معاف کر دینا. فرمایا سورہ فرقان کے اندر وہ آیت موجود ہے، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. اے اللہ جہنم کے عذاب سے تو ہمیں بچا لے، جہنم کا عذاب بہت سخت ہے. یہ وہ کہہ رہے ہیں جو راتوں میں جا کر کے ایک شہنشاہ ہونے کے باوجود بھی، جن کی 22 مربع میل پہ جن کی حکومت ہے، اس کے باوجود بھی جا کر کے اس بوڑھی عورت کے گھر میں اللہ سے ڈرنے اور نیکی کرنے کا یہ حال تھا، تقوی کا یہ حال تھا کہ جھاڑو لگا رہے. وہ کہہ رہے کہ جہنم کے عذاب سے اللہ تو ہمیں بچا لے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دنیا کے سب سے بہتر انسان ہے، تیسرے نمبر پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، ان کے تقوی کا یہ حال تھا. حضرت عبداللہ ابن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھومنے چلے گئے. ٹہلتے ٹہلتے ایک جنگل کے پاس پہنچے، ابن شام کی روایت. وہاں پر جب پہنچے تو دیکھا کہ ایک چرواہا کافی بکریوں کو لے کر کے چرا رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، بھائی ایک بکری اس میں سے مجھے دے دو. ان کا مائنڈ کتنا پاک اور شارپ تھا، صرف شارپ تیز نہیں تھا بلکہ پاک اور تیز تھا، کہ وہ ہمیشہ اپنے مائنڈ میں اپنا مقصد، اپنا تقوی، اپنا اللہ کا ڈر لے کر جاتے تھے.
اس سے کہا کہ بھائی ایک بکری مجھے دے دو. اس نے کہا کہ میں ایک چرواہا ہوں، میں اس کا مالک نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ دیکھیں گا چرواہا بھی کتنا نیک ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایک بکری مجھے دے دو. اس چرواہے نے کہا کہ میں چرواہا ہوں، اس کا مالک نہیں. انہوں نے چیک کرنے کے لیے کہا تو کوئی بات نہیں، ایک بکری دے تو مالک سے بتا دینا بھیڑیا کھا لیا. اس چرواہے نے جواب دیا کہ میرا مالک یہاں پر موجود نہیں ہے، میرا مالک تو دیکھ نہیں رہا ہے، مگر میرے مالک کا مالک جو سب کا مالک اللہ دیکھ رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر ایک خوشی موجود ہوئی کہ اے اللہ تم میری اس نیکی کو قبول فرما لینا، یہ میرے دوران خلافت میں ایک ایسا چرواہا بھی موجود ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ واپس آ گئے اور جو چرواہا تھا اس کا پتہ لگایا اور اس کے مالک کو لیٹر لکھ دیا، میسج کروا دیا اسے کہ اپنے مالک کو کروا دیا کہ اپنے اس چرواہے کے ساتھ میرے پاس آؤ. اب مالک کے پاس جب پہنچا کہ امیر المومنین ہمیں بلا رہے ہیں، اس کی خوشی کا کیا کہنا. ترنت چرواہے کو لیا اور ترنت پہنچ گیا. اب چرواہے نے دیکھا یہ تو وہی انسان ہے جو جنگل میں ملے تھے، لگ رہا ہے بکری میں نے دیا نہیں، اب خیر نہیں. انہوں نے سوچا کہ اب خیر نہیں، یہ تو بہت بڑے آدمی ہے. مالک سے حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کیا یہ تمہارا چرواہا ہے؟ کہا ہاں. چرواہے سے پوچھا کہ یہی تمہارے مالک ہیں؟ کہا ہاں یہی ہمارے مالک. کہا کہ یہ آپ کا جو چرواہا ہے کیا آپ کا غلام ہے؟ کہا ہاں میرا غلام. کہا بہت نیک ہے، اسے میں خریدنا چاہتا ہوں، آپ مجھے دے دیجیے. اس نے کہا کہ بھائی اتنا ایماندار چرواہا ہے، میرا غلام ہے، میں کیسے دے دوں؟ کہا جتنا آپ کو اس میں چارج کرنا ہے، دام لگانا ہے، لے لیجیے، ڈبل ہو بھی لیجیے، تب بھی میں اسے خریدنا چاہتا ہوں کیونکہ ایسے نیک لوگوں کی مجھے تلاش ہے. مالک نے سوچا کہ دوسرا خرید لیں گے غلام، ڈبل قیمت میں غلام کو دے دیا. اب غلام کا ہاتھ پکڑ کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر جانے لگے. اب اس چرواہے نے سوچا کہ اب تو بالکل خیریت نہیں، اب تو انہوں نے خرید لیا، کل ہم نے بات مانی نہیں تھی، آج سزا ضرور ملے گی. امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چرواہے سے فرمایا کہ آج میں تمہیں اس لیے خریدا ہوں تاکہ تم کو آزاد کر سکوں. کہا آپ مجھے آزاد کر رہے ہیں؟ کیوں؟ میں نے تو آپ نے کچھ کہا، میں نے تو منع بھی کر دیا تھا. کہا یہی تو مجھے پسند ہے کہ تمہارے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور اللہ کا تقوی ہے. میں نہیں چاہتا کہ میرے شاسن کال میں کوئی ایسا انسان ہو جو اللہ سے ڈرنے والا ہو اور تقوی اختیار کرنے والا ہو اور وہ کسی کا غلام رہے. میں تمہیں خرید کر آزاد کرنا چاہتا ہوں. پتہ یہ چلا کہ کوئی نیک اور تقوی ہے، اس کے تقوی اور اس کی نیکی کا انعام بھی دینا جائے. اور ایسے لوگوں کو جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والے ہیں، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کو سرچ کر کے ان کے پاس جو پریشانیاں ہیں انہیں دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ حدیث کے الفاظ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں آزاد کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ زندگی پڑھیں گے تو کعبے کی رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں کوئی ایسا انسان نہیں ہوگا جس کا دل نہ کانپ جائے. انہوں نے جو حکومت کی اور انصاف کی اور اللہ سے ڈرنے کی، اللہ سے تقوی کی جو مثال پیش کی ہے، دنیا میں کسی کتاب کے اندر، کسی مذہب کے اندر یا کسی کہیں بھی نہیں. ملک شام کے اندر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لڑکا ملک شام کے اندر تھا. اس نے نبیز، ایک ڈرائی فروٹ ہے ایک نبیز، اور زیادہ تر الکوہل وغیرہ جو بناتے ہیں، شراب وغیرہ، وہ پھلوں کو سڑا کر کے بناتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لڑکا نبیز کو رات بھر سڑایا، اتنا پانی میں ڈال دیا کہ زیادہ سڑ گیا، اس کے اندر نشہ پیدا ہو گیا، الکوہل پیدا ہو گیا. عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ امیر المومنین کے لڑکے نے یہ جرم کر دیا ہے کہ اس نے نبیز کو اتنا سڑا دیا کہ اس کے اندر الکوہل پیدا ہو گیا، کہیں سے کسی کو پتہ چل جائے وہ پی لے. 40 کوڑا کی سزا دی. کس نے؟ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شام کے اندر 40 کوڑے کی سزا
حضرت عمر امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے کو دی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے کو دی۔ آج تو حکمران کو پتا چل جائے یا لوگوں کو پتا چل جائے کہ یہ آدمی جرم اس نے تو کیا ہے، مگر چونکہ اس کا تعلق فلاں فلاں شخص سے ہے تو اپنے آپ ہی لوگ رکے رہیں گے، اس کو سزا دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ وہاں معلوم ہے کہ وقت کے امیر المومنین ہیں، شہنشاہ ہیں، اور ان کے صاحبزادے نے ایسا جرم کیا ہے، انہیں سزا دی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے تقوی کا یہ حال تھا کہ جب انہیں پتا لگا کہ میرے لڑکے نے فلاں فلاں جرم کر دیا ہے، اسے 40 کوڑے لگے۔ لیٹر لکھا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا کہ میرے لڑکے کو بھیج دو، وہ ماں سے ملنا چاہتا ہے بہانے سے۔ اسے ترنت چھوڑ دیا گیا اپنی ماں سے ملنے کے لیے، اور جیسے ہی وہ آیا گھر کے اندر داخل ہوا اور اپنے ماں کو آواز لگائی، امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے بلا لیا، اپنے پاس بٹھایا اور جلاد کو بلایا اور دوبارہ 40 کوڑے لگوائے، اور 2 جلاد سے، ایک جلاد نے 30 لگائے، دوسرے نے 10 لگائے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اس کی سزا تو یہ پہلے ہی پا چکے ہیں۔ حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقوی کا یہ حال تھا۔ فرمایا کسی سزا ملی ہے، مگر کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں بس ملک شام کے اندر جو سزا ملی ہے، جس جلاد نے سزا دی ہے اس کے دل میں کہیں یہ نہ آ گیا ہو کہ یہ امیر المومنین کا لڑکا ہے، اس وقت کے شہنشاہ کا لڑکا ہے، اس نے ذرا ہلکی مار لگائی ہے، اس لیے میں اپنے سامنے اپنے بیٹے کو سزا دینا چاہتا ہوں، تاکہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کہیں میرا ہاتھ نہ پکڑ لے اور پوچھ نہ لے، عمر تجھے میں نے حکومت دیا تھا، تیرے لڑکے نے جرم کیا، تو نے اس کے ساتھ کیا بیوہار کیا، کیا سلوک کیا۔ کہا کہ جلاد سے کہا کہ مارو اسے، اور ایک جلاد نے 30 کوڑے مارے، اسے بعد بدل دیا، 10 کوڑے مروائے۔ پوچھا ایسا آپ نے کیوں کیا؟ فرمایا کہ کہیں اس کے دل میں میرے لیے خیال نہ آ گیا ہو، اس نے ہلکی چوٹ نہ لگائی ہو، تو ظاہر سی بات ہے ایک نے لگا دی ہوگی تو دوسرا ہی لگا پائے گا۔ اگر 30 اسے صحیح طریقے سے نہیں کوڑے پڑے ہیں تو 10 تو پڑے ہی ہوں گے، یا 10 نہیں پڑے ہیں تو 30 تو پڑے ہی ہوں گے۔ یہ اس شخصیت کے تقوی کا حال ہے اور اللہ سے ڈرنے کا حال ہے، جن کے بارے میں حدیث کے اندر موجود ہے کہ نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، اگر کوئی نبی آتا تو عمر ہوتے، جس کے الفاظ کہ نبیوں کا سلسلہ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے ختم کر دیا، اب اگر کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ الفاظ اللہ کے نبی کے جس کے بارے میں ہے، اس شخصیت کے الفاظ ہے، کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے اور میری گرفتار نہ کر لے، مجھے گرفت نہ کر لے اور مجھ سے قیامت کے دن سوال نہ پیدا کر دے کہ تیرے لڑکے نے جرم کیا تھا، تو نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ وقت ہو گیا، آخری بات سے بات ختم کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک جگہ سے بہت سارا مال آیا، ظاہر سی بات ہے بادشاہ ہیں، شہنشاہ ہیں، الگ الگ جگہوں سے مال آتے رہتے ہیں، تو ان کے پاس کافی مال ہے۔ اس میں عطر تھا، عطر خوشبو وغیرہ جو ہم لگاتے ہیں عطر، تو انہوں نے کہا کہ ایسا جو عطر یہاں پہ رکھا ہوا ہے ابھی آیا ہے جو مال میں، اس کے تمام مسلمانوں میں بٹوا دو۔ پتا چلا کہ بانٹے گا کون؟ ان کی بیوی نے کہا میں بانٹ دیتی ہوں۔ لوگوں نے کہا اس سے بہتر کیا ہے، امیر المومنین کی بیوی اپنے ہاتھوں سے بانٹنا چاہتی ہے، اس سے بہتر کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری بیوی اس عطر کو تقسیم نہیں کر سکتی۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے تقسیم نہیں کر سکتی کہ اگر یہ بانٹے گی، اس عطر کو تقسیم کرے گی، جتنے دیر تک یہ کام کرے گی اتنے دیر تک ان مسلمانوں کا یہ حق ہے، اس حق میں سے وہ خوشبو لے گی، یا بانٹنے میں اس کے ہاتھوں یا کپڑوں پہ بھی عطر لگ جائے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین مجھ سے سوال کر لے کہ مسلمانوں کے مال میں سے تمہاری بیوی نے کیسے عطر زیادہ لگایا، یا اس کے کپڑے وغیرہ پر زیادہ لگایا، یا اس نے خوشبو کیوں زیادہ لے لیا۔ جن کے بارے میں دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرٹیفائیڈ کر دیا کہ جنت میں جانے والے جنتی ہیں، ان کو اتنی فکر گناہوں کی، ان کے اندر، ان کے دلوں کے اندر اتنا ڈر اللہ کا، ان کے دل کے اندر اللہ کا اتنا تقوی،
آج ہماری زندگی پوری کی پوری گناہوں میں ڈوبی ہوئی، پورا کا پوری اس کی زندگی گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے، اور ہم اپنے زندگی کو اگر کھنگالیں تو شاید ہی چند لمحے بچتے ہوں گے دن میں جن سے گناہ نہیں ہوتے، مگر ہمیں اپنے اعمال کی ذرا بھی فکر نہیں، منمانی زندگی، کوئی فکر نہیں کہ اللہ کا کیا قانون ہے، رسول کا کیا قانون ہے، اپنی منمانی زندگی گزار رہے ہیں۔ آخر میں دعا ہے اللہ رب العالمین سے، یا الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح بات کی سمجھ کی توفیق دے، ہم تمام لوگوں کو اس بات کی توفیق دے میرے مولا کہ ہم صحیح طور پر تیرے نبی کی سیرت اور تیرے نبی کے اخلاق، تیرے نبی کے تقوی کو پڑھ سکیں۔ یا الہ العالمین ہمیں ہمارے دل کے اندر اس تقوی کی اہمیت اور فضیلت کو اتارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اپنے راستے پر چلانے کی توفیق عطا فرما، کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن مزید ونفعني وإياكم